अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो बेस्ड है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब। पाकिस्तान में ये एक ऐसा इदारा है जिसका काम करप्शन की रोकथाम और जो लोग इसमें मुलविस हों उनको कानून के दायरा कार में लाना। पंजाब की हद तक तो ये इदारा नज़र आ रहा है कि अपना काम कर रहा है। अभी हम लोग देख लें, रिसेंटली ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस तरह नैब कोर्ट में पेश हो रहे हैं तकरीबन रोज़ाना, ये भी हमें नज़र आ रहा है कि ये इस इदारे की फ़ाली का एक सबूत है। लेकिन यही इदारा एक दूसरे सूबे में, सिंध में, जिस तरह का काम कर रहा है वो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उसके पीछे क्या राज है और वो कौन से ऐसे अवामिल हैं जो इस अदारे को उन लोगों पर हाथ डालने से रोकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम उनका जायज़ा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के बारे में बताता हूं कि जिन लोगों को नैब अपने कानूनी दायरे में नहीं ला सका। इन लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इन सब का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हम सब जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल पाकिस्तान में जेलों में अपना वक्त गुजार चुके हैं। बावजूद इसके कि उन पर बेतहाशा इल्ज़ामात थे, लेकिन वो इल्ज़ामात कभी साबित नहीं हो सके। अवाम की एक बड़ी अक्सरियत आसिफ अली जरदारी साहब को अभी भी करप्शन में मुलविस समझती है, लेकिन कानूनी तौर पर आज तक उनके ऊपर कोई केस ऐसा साबित नहीं हो सका जिससे वो करप्शन साबित हो। इसी तरह नैब के ये जो 13, 14, 15 बड़े मिनिस्टर्स हैं और बड़े बड़े अहम ओहदों पर काम कर चुके हैं ये लोग, इनकी भी करप्शन नैब ने माफ़ कर दी, जैसे ये अल्लाह वास्ते थी। नैब के इन लोगों में डॉक्टर सत्तार, मुकेश कुमार चावला, ज्ञान चंद, सुहेल अनवर सियाल साहब जो वज़ीर दाखिला भी हैं, पीर मजरुल हक, ज़ियाउल हसन साहब, शाह खावर, मंजूर कादिर, अवैस मुजफ्फर टपी जो कि आसिफ अली जरदारी के बहुत क्लोज साथी हैं, रमज़ान सोलंगी, अली मर्दान शाह, महर बरादान, और सबसे बढ़कर इसमें आसिफ अली जरदारी साहब की बहन के शोहर मुनव्वर तालपुर साहब। इन सब के ऊपर वो तमाम चार्जेस थे, वो तमाम केसेस थे जिन पर ये सब लोग नैब की गिरफ्त में आए हुए थे। लेकिन अब ये तमाम लोगों को इस नुक्ते पर लाना मेरा इस प्रोग्राम का मकसद है कि इन लोगों को किस तरह रिलीफ मिल गया कि ये इतने बड़े बड़े इन्होंने जो पैसे खाए हुए हैं ये बच गए हैं उससे, ये निकल गए हैं उससे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल करप्शन के इल्ज़ामात के बावजूद आज तक साबित नहीं हो सके। क्या ये पाकिस्तान में एक ट्रेंड है, एक रिवाज है, या नैब अपना काम सिर्फ वहाँ करता है जहाँ पे उसे डायरेक्शंस दी जाती हैं? क्या नैब वाकई एक खुद मुख्तार इदारा है? ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का दूसरा अहम नुक्ता जो इस प्रोग्राम में मैं आज बयान करूँगा वो ये है शकील अफरीदी साहब। ये एक ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन जासूस थे। इन्होंने अमेरिकन आर्मी की मदद की और उन्हें उसामा बिन लादेन तक पहुंचने में और फिर उसको पकड़वाने में। अभी 3 मई 2018 को उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान से पकड़े जाने के 7 साल कंप्लीट हुए। अभी जो मालूमात नज़र आई हैं अभी उनके मुताबिक 3 मई 2018 को अमेरिकन आर्मी और जो उनकी इंटेलिजेंस है वो एक ऐसा ऑपरेशन करने जा रहे थे जिसकी मदद से वो शकील अफरीदी को पाकिस्तान से लेकर निकल जाते, लेकिन इंटेलिजेंस की बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान के इदारों ने कहा जो है उसको हिकमत अमली से इसको कामयाब नहीं होने दिया। ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि हमारी आर्मी और हमारे इदारे इतने ज़बरदस्त इदारे जो दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, किस तरह एक तीसरा मुल्क उठकर आ जाता है और आकर हमारे मुल्क में इस तरह की हरकतें वो कर जाते हैं। इस बात पर आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब से बात करेंगे। नैयर बुखारी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ रहें, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं, कहीं ना जाएं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, शकील अफरीदी को लाने के लिए 3 मई को एक ऑपरेशन होने जा रहा था। क्या आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करना है, और सिक्योरिटी इदारों का किरदार आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया काज़मी साहब, बड़ा ही इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज़ किया जो पाकिस्तान की सॉवरेंटी को कंसर्न करता है और जो
نیشن سٹیٹس ہیں جو ممبرز ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر بھی ہے۔ یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی ملک اگر سپیریئر ہے اکوپمنٹ کے حوالے سے یا فورسز کے حوالے سے اور وہ کسی دوسرے ملک کی سوورنٹی کو چیلنج کرے، تو پھر ضرورت کیا تھی آپ نے اس ادارے کو بنانے کی۔ اور اس سے پہلے بھی جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ آبویسلی پاکستان کو خاصی پریشانی سے گزرنا پڑا، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں کہ جو شکیل آفریدی ہیں یہ پاکستان کے قانون کے مطابق ان کی کنوکشن ہوئی ہے۔ اگر اس قسم کی اجازت دے دی جائے تو ہر دوسرا ملک اپنے جو سپائنگ ایجنٹس ہیں ان کو اس طرح ریلیف لے کے دے، تو یہ بڑی غیر مناسب بات بھی ہے، اور دوسری بات کہ دنیا کا جو امن ہے اس کو آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے۔ براہ راست انٹرفیرنس ہے کسی ملک کی انتظامی امور میں بھی، اور اس کی سوورنٹی کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ لائق تحسین ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز، جنہوں نے بڑا پرومپٹلی اس کو انٹرسپٹ بھی کیا، اور جو ان کے جو ڈیزائنز تھے جو CIA کے، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ایشوز پہ پراپر فورم پہ اس کو ضرور ایجیٹیٹ کیا جانا چاہیے، تاکہ پھر کوئی اس قسم کی سٹیج نہ آئے کہ کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی کرے اور پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج بھی کرے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ پوری قوم متحد بھی ہے، اور پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستانی قوم کسی قسم کی بھی قربانی دینے کو تیار بھی ہے، اور پاکستانی قوم اپنے ملک کا دفاع بھی کر سکتی ہے۔ بخاری صاحب، اگر ہم شکیل آفریدی کو حوالے کر کے اور عافیہ صدیقی کو واپس لے آئیں تو آپ کے خیال میں کیا یہ اچھا سودا نہیں ہے؟ پہلے ایشو جو شکیل آفریدی والا اور عارفہ صدیقی والا، دیکھیں اس پہ ابھی تک تو یہ ابھی اب اسپیکولیٹو بات ہے، یہ ابھی فارن آفس کا اس جانب کچھ اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ نیچر آف اوفینس کیا تھا شکیل آفریدی کا اور ڈاکٹر صاحبہ کا، کہ ایک کرائم ہمارے ٹیریٹری پہ کمٹ ہوتا ہے جو شکیل آفریدی کرتا ہے، اور انڈر دی لا ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے۔ ایک کرائم جو ہے وہ افغانستان میں اللیجڈلی کہ خاتون نے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی، اور اس کو بڑی سیریس قسم کی انہوں نے سزا دے دی، اور اس پہ پاکستان نے اپنا رول بھی پلے کیا، اور وہ پاکستان نے لیگل اسسٹنس کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تو وی ہیو ٹو ایویلیٹ ناؤ کہ اس اگر ڈیل میں ہم جاتے ہیں کہ ہم لوز کیا کرتے ہیں اور ہم گین کیا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستان کی سوورنٹی پہ کوئی حرج آتا ہو، کوئی سوورنٹی پہ کمپرومائز آتا ہو۔ اس پہ پاکستان کو کوئی انیشیٹو لینا بھی نہیں چاہیے، اور سوورنٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے میاں صاحب کو اس مقدمے میں سزا ہو جائے گی؟ دیکھیں ابھی تک جو مقدمہ زیر سماعت ہے اور جس میں پروسیکیوشن ایویڈنس آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے، ابھی ان کو ڈیفنس ایویڈنس کی بات ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈیفنس میں کیا لے کے آتے ہیں۔ اگر تو یہ ڈیفنس میں اسٹیبلش کر سکے کہ یہ جو پراپرٹیز انہوں نے بیرون ملک خریدی ہیں یہ ان کی جائز ذرائع آمدن سے ہیں، تو پھر تو یہ بچت ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ اسٹیبلش نہ کر سکے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، تو پھر سزا تو سامنے نظر آ رہی ہے، اور سزا سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ بخاری صاحب، آپ کو عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی الیکشن قریب آ رہا ہے، اور یہ قبل از وقت ہوگا کہ وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے
عوام کے پاس جائیں گی، اور جو پولیٹیکل پارٹی اب اس کا مینیفیسٹو پبلک کو اٹریکٹ کرے گا، اس کی لیڈرشپ پبلک کو اٹریکٹ کرے گی، تو وہ ہی، لیکن بظاہر نظر نہیں آتا کہ وہ سنگل میجورٹی پارٹی نیشنل اسمبلی میں وہ آ سکے۔ اچھا، اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں، اور ریمیٹنس تو ہم بھیجتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ووٹ کے بارے میں، ان کا سیاست میں کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اوورسیز پاکستانی کی پاکستان کے حوالے سے، بالخصوص معیشت کے حوالے سے بڑی امپورٹنس ہے، اور ان کے ریمیٹنسز سے بہت سارے ہمارے معاملات آگے چلتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ایک پروسیس چل رہا تھا، بیسک ابھی اس پہ ڈسکشن سپریم کورٹ میں بھی رہی کہ اوورسیز پاکستانی کو رائٹ آف ووٹ تو ہے، لیکن اس رائٹ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے کیسے سہولت فراہم کی جائے، وہ اس پہ ابھی وہ سپریم کورٹ میں وہ میٹر سب جوڈس پڑا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ وہ پاکستانی جو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، وہ ان کا کردار پاکستان میں حکومت سازی میں بھی ہونا چاہیے۔ اچھا بخاری صاحب، لائیو وتھ سیبی کاظمی شو فیس بک اور یوٹیوب پر آتا ہے، سوشل میڈیا میں، آپ ہمارے شو کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کاظمی صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انفارمیشن فراہم کر رہے ہیں پاکستانی کمیونٹی کو جو آسٹریلیا میں ہے، اور یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے، کیونکہ پاکستانی جو وہاں رہائش پذیر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہیں، چاہے وہ وہاں پہ امپلائڈ ہیں، تو وہ پاکستان کے حالات سے باخبر بھی رہتے ہیں، اور پاکستان کے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں ان سے بھی باخبر رہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے، کیوں آج 21 سینچری میں جب آپ گلوبل ولیج کی بات کرتے ہو تو بنیادی بات تو انفارمیشن ہے، اور انفارمیشن فراہم کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ جی ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، آپ نے نیّر حسین بخاری صاحب کی باتیں سنی۔ ناظرین، انصاف کا ترازو سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ انصاف کا ترازو اگر پنجاب میں ایسا ہے کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون آج کل عطاب کا شکار ہے، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو انگلش میں کہتے ہیں ایزیلی گیٹنگ اوے، ان کو بچنا نہیں چاہیے۔ اگر کرپشن ہوئی ہے، چاہے وہ پنجاب ہو یا سندھ ہو، تو ان کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ نیب جیسے ادارے پاکستان کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کرپٹ لوگوں کو اس طرح چھوڑتے رہے تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح کا روشن پاکستان، اور جیسا کہ عمران خان صاحب اکثر اپنی تقریروں میں نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ بنانا تقریباً ناممکن ہوگا۔ پروڈیوسر کمیل حیدر کے ساتھ سیبی کاظمی کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔